بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفن الثالث وهو فن الجمع والفرق۔ تو تیسرا فن یہ فن جمع و فرق کہلاتا ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم و الہم و فتح من دقائق الحقائق و فہم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس پر جو اس نے انعام و الہام فرمایا اور حقائق کے دقائق کو کھول دیا، و فہما، اور جس نے فہم عطا فرمائی۔ وصلی اللہ علی رسولہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ وبعد، اور اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہوں اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور جملہ صحابہ پر، اور سلامتی ہو۔ وبعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فہذا هو الفن الثالث من الاشباہ والنظائر، یہ الاشباہ والنظائر کا تیسرا فن ہے۔ وہو فن الجمع والفرق، اور اس کا نام فن جمع و فرق ہے۔ ونبہت فیہ علی احکام یکثر دورھا، اور اس میں ایسے احکام پر تنبیہ کروں گا کہ جن کا دور کثیر ہے، یعنی جو کثرت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ وَيَقْبَحُ بِالْفَقِیہِ جَہْلُهَا، اور جن سے جاہل اور ناآشنا ہونا فقیہ کو برا ہے، یعنی فقیہ کے لیے جن سے ناآشنائی یہ بری بات ہے۔ ہیا احکام الناس، تو وہ احکام کون سے ہیں جن پر مصنف تنبیہ فرماتے ہیں؟ وہ بھولنے والے کے احکام ہیں، احکام الناس والجاہل، جاہل کا احکام ہے، مکرہ کے احکام ہیں، وہ احکام الصبیان والعبید، اور بچوں اور غلاموں کے احکام، والسکارى والاعمیٰ، اور نشے میں پڑھنے والوں کے احکام، اعمیٰ کے احکام ہیں، وہ احکام الحمل، وقد كتبناها في الفوائد من الكتاب البیوع، اور حمل کے احکام ہیں، اور ہم نے ان احکام کو لکھ دیا ہے کتاب البیوع کے فوائد میں۔ والاحکام الاربع، اور چار احکام ہیں اس میں، وہ کون کون سے آگے آئیں گے؟ الاقتصار، یعنی اختصار کر لینا، والاستناد، اور استناد یعنی مسند کر دینا، کسی کی طرف منسوب کرنا، والتبیین، اور ظاہر، والانقلاب، اور یعنی پلٹنا۔ تو یہ چار احکام آئیں گے۔ وحکم النقود مما یتعین وما لا یتعین، اور نقود کا حکم کہ جو متعین ہوتے ہیں اور جو متعین نہیں ہوتے۔ وبیان جریان احدہما مکان الآخر، اور ایک کا دوسرے کی جگہ جاری ہونے کا بیان کہ غیر متعین کی جگہ جاری ہو جائیں گے یا نہیں، اس کا بیان ہوگا۔ وبیان حکم الساقط هل یعود ام لا، ایسے یہ بیان آئے گا کہ جو ساقط ہو جائے اس کا کیا حکم ہے، کیا وہ واپس آئے گا یا نہیں۔ تو ہمارے نزدیک یعنی ساقط واپس آئے گا یا نہیں، اس کے حکم کا بیان آئے گا۔ وما فرع علی ذلک، اور اس پر جو تفریعی مسائل ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے۔ وہ بیان ان النائب یملک ما لا یملک الاصیل، اور یہ بیان آئے گا کہ نائب اس کا مالک ہوتا ہے کہ جس کا اصیل مالک نہیں ہوتا۔ وہ بیان ما یقبل الاسقاط من الحقوق وما لا یقبلہ، اور یہ بیان آئے گا کہ یعنی جو حقوق اسقاط کو قبول کرتے ہیں اور جو قبول نہیں کرتے، اور یہ بیان کے کھوٹے جو ہے وہ عمدہ کی طرح ہیں، فی بعض میں، یعنی بعض صورتوں میں، بعض میں نہیں۔ اور نائم کے حکام آئیں گے، وہ احکام المجنون والمعتوہ، اور مجنون کے اور بورے کے حکام آئیں گے۔ وبیان ما یعتبر فیہ المعنی دون اللفظ، اور اس کا بیان آئے گا کہ جہاں پر معنی معتبر ہے لفظ نہیں، وعکسہ، اور جہاں لفظ معتبر ہے معنی نہیں۔ واحکام الانثی، انثی کے حکام آئیں گے۔ واحکام الجن واحکام الذمی، اور جن کے حکام، ذمے کے حکام، و احکام المحارم، محارم کے احکام، اور غیبوبت حشفہ کے احکام، واحکام العقود، اور عقود کے احکام، ان تمام کا بیان آئے گا۔ واحکام الفسوق، اور فسوق کا احکام، والقول فی الملک، اور ملکیت میں قول، والقول فی الدین، واحکام الدین، اور اس کے احکام میں قول، یعنی قول کس کا مانا جائے گا، تو یہ تمام بیان آئیں گے۔ والقول فی ثمن المثلی و اجرت المثلی و مہر المثلی،
والقول فی الشرط والتعلیق، تو تعلیق و شرط میں قول، والقول فی السفر، ایسے سفر میں جو ہے قول کس کا مانا جائے گا، وفی احکام المسجد، مسجد کے احکام کے بارے میں، وفی الحرم، اور حرم کے بارے میں گفتگو، و یوم الجمعہ، اور یوم جمعہ کے بارے میں جو ہے گفتگو اور اس کا بیان آئے گا۔ اب فرماتے وحد النسیان فی التحریر بأنہ عدم تذکر الشیء وقت حاجتہ الیہ، تو حاجتہ الیہ، تو الیہ میں ضمیر وہ شے کی ہے، یعنی شے کی ضرورت کے وقت اس شے کا یاد نہ آنا، یہ نسیان کی تعریف جو ہے وہ کتاب التحریر میں بیان کی گئی ہے۔ اب وحد النسیان فی التحریر بأنہ، اور نسیان کی تعریف تحریر کتاب میں یہ ہے، تو یہاں تک یہ مبتدا بن جائے گا اور آگے خبر بن جائے گی، یعنی حد النسیان مبتدا اور فی التحریری کے آگے تک خبر بن جائے گی، لیکن وحد النسیانو پڑھو یہ مجہول کے ساتھ، تو اب اس صورت میں یعنی نسیان کی تعریف تحریر میں یہ کی گئی ہے، تو اس کا مطلب فی التحریری یہ حدہ کا ظرف لغو بنے گا۔ اچھا، اب ہے واختلفوا فی الفرق بین السہو والنسیان، اور سہو و نسیان کے درمیان فرق ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو اختلاف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، فقہا، اصولیین اور اہل لغت تو یہ کہتے ہیں فرق نہیں ہے، اور حکما فرق بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سہو تو حواس خمسہ باطنہ، تو جیسے یعنی قوت متصرفہ ہے، خیال ہے، وہم ہے، حافظہ ہے، حس مشترک ہے، تو جیسے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، تو جہاں پر محفوظ ہو جاتی ہے اسے قوت حافظہ کہتے ہیں۔ اب قوت حافظہ میں تو وہ چیز موجود ہے، لیکن ذہن سے صورت جو ہے زائل ہو جائے تو اسے سہو کہا جاتا ہے، یہ حکم نے فرق بیان کیا ہے۔ اور نسیان کسے کہتے ہیں؟ نسیان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے حافظے میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن جو ہے وہ ذہن سے صورت ختم ہو گئی ہے، تو ذہن سے صورت ختم ہو جائے حافظے کے ساتھ ساتھ، تو اس کو جو ہے نسیان کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ حکماء حضرات نے فرق بیان کیا، لیکن فقہا، اصولیین اور اہل لغت نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ والمعتمد انہما، فرماتے ہیں والمعتمد انہما مترادفان، اور قابل اعتماد بات یہ ہے کہ دونوں مترادف ہیں۔ مترادفان اس کے حاشیے میں دیتے ہیں کہ مترادفان کا مطلب ہے متساویان مفہوماً و صدقاً، یعنی مفہوم اور صدق کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ دونوں کا مفہوم بھی ایک ہے اور مصداق بھی ایک ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں واتفق العلماء علی انہ مسقط للاسم مطلقاً للحدیث الحسن، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انہو، وہ ضمیر نسیان کی، کہ نسیان جو ہے وہ گناہ کو ساقط کرنے والا ہے، مطلقاً گناہ کو ساقط کرنے والا ہے، للحدیث الحسن، حدیث حسن کی وجہ سے۔ اب حدیث حسن کیا ہے؟ تو اچھا، حدیث حسن بولا تو حاشیہ نمبر 9 میں دے رہے ہیں کہ اس کو ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور کہا ہے کہ صحیح علی شرطہما، شیخین کی شرط پر یہ صحیح بھی ہے، لیکن ولم یخرجہ، شیخین نے چونکہ تخریج نہیں فرمائی اس لیے یہ صحیح نہیں کہا گیا، حسن کہا گیا، اور ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے یہ۔ ہاں، تو اب روایت کیا ہے؟ ان اللہ تعالی وضع عن امت الخطأ
والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ حدیث حسن یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان اور جس چیز پر انہیں مجبور کیا جائے تو ان تمام کو جو ہے اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا نسیان اور جس پر وہ مجبور کیا جائے اسے اٹھا لیا ہے۔ تو قال الاصولیون، اصولیون نے فرمایا انہ من باب ترک الحقیقت بدلالت محل الکلام۔ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نسیان وہ مسقط اثم ہے، گناہ کو ساقط کر دیتا ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ اب کیسے اس حدیث سے استدلال ہوگا؟ تو اصولیین نے فرمایا کہ محل کلام کی دلالت ہے۔ محل کلام مطلب یہ کلام ہی دلالت کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ بے شک میری امت سے اللہ نے خطا و نسیان کو اٹھا لیا۔ اب خطا و نسیان تو بندے سے ہوتا ہے، تو پھر کہاں اٹھا لیا گیا؟ اس کا مطلب کلام کا محل ہی دلالت کر رہا ہے کہ حقیقت متروک ہے۔ تو محل کلام کی دلالت کی وجہ سے یہ ترک حقیقت کے باب سے ہے۔ لأن عین الخطأ وأخویہ غیر مرفوع۔ تو بتائیں کیونکہ بعینہ خطا اور نسیان، اخوین کون ہے؟ نسیان اور جس پر مجبور کیا جائے، تو خطا اور اس کے اخوین جو ہیں غیر مرفوع، یہ اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب جب محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت متروک ہے تو فالمراد حکمھا، تو مراد یہ ہے کہ ان تینوں کا حکم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اچھا، علماء نے یہ اتفاق کر لیا کہ نسیان وہ گناہ کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو جب گناہ کو ساقط کر دیتا ہے، اب چاہے مامور بھی کے ترک میں نسیان ہو یا منہی عن کے کرنے میں، اب چاہے وہ حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں، گناہ کو ساقط کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جب نسیان گناہ کو مطلقاً ساقط کر دیتا ہے تو پھر یہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم سے نسیان، ہم پر نسیان طاری ہو جائے یا ہم سے خطا سرزد ہو جائے۔ تو یہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں مواخذہ نہ فرمانے کی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ نسیان دو طرح کا ہوتا ہے۔ حاشیے میں دے رہے ہیں کہ نسیان ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں صاحب نسیان کو معذور رکھا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں معذور نہیں رکھا جاتا۔ جیسے کہ کپڑے میں خون دیکھا اور یہ کہا کہ چلو بعد میں اسے خون کو چھٹا لیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ بھول گیا چھٹانا، اب اس نے نماز پڑھ لی اور خون کپڑے پر ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو اب کوتاہی اس کی طرف سے ہے، یہ کوتاہی کرنے والا مانا جائے گا، اور کیونکہ اس پر یعنی اسے زائل کرنے میں جلدی کرنا لازم تھا، اب یہ کوتاہی والا شمار ہوگا، تو اس سے جو اب یہ کوتاہی ہوئی اس کے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو ناسی ہوتا ہے وہ کبھی کبھی معذور نہیں ہوتا۔ معذور کب نہیں ہوگا؟ جب کہ وہ یعنی تحفظ کو ترک کر دے، یعنی حفاظت نہ کرے، تو اب صورت میں یعنی بخشش کی یعنی دعا میں بخشش کو طلب کرنا وہ صحیح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہے، لأن عین الخطأ واخویہ غیر مرفوع، اس لیے کہ بعینی خطا اور نسیان اور جس پر مجبور کیا جائے یہ تو اٹھائے نہیں گئے ہیں، تو مراد ہے حکمھا، ان کا حکم جو ہے وہ مرفوع ہے۔ وہو نوعان، اور حکم کی تو دو نوع ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک اخروی و دنیوی۔ تو حکم اخروی ہے وہو المأثم، اور حکم اخروی کیا ہے؟ گناہ، اور حکم دنیاوی کیا ہے؟ وہو الفساد، وہ فساد ہے۔ تو بات یہاں پر چل رہی ہے یعنی جو حدیث پاک میں ہے، ورنہ تو حکم اخروی تو ثواب و عقاب ہے اور حکم دنیاوی جواز و فساد ہے۔ یہاں پر جو ہے اس کی بات چل رہی ہے کہ یہاں پر حکم اخروی صرف جو ہے وہ گناہ ہے اور حکم دنیاوی وہ فساد ہے۔ اب حکم اخروی اور دنیاوی والحکمان مختلفان، دونوں حکم یہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، تو دونوں حکم مختلف ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو حکم اخروی ہے تو وہ تو نیت کے صحیح
اور فاسد ہونے پر مبنی ہے، مطلب اس میں ریاکاری نہ ہو، خالص نماز کی نیت ہو۔ اور دوسرے یعنی جو حکم دنیاوی ہے صحت و فساد، تو وہ تو یہ ہے کہ ارکان و شرائط کی موجودگی ہوگی تو جواز صلاۃ ہوگا، اور ارکان و شرائط کے عدم کی صورت میں عدم جواز صلاۃ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم دوسرے کے بغیر پایا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی نے ریا کے طور پر یعنی نماز پڑھی ریا کے طور پر، لیکن ارکان و شرائط کی رعایت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ثواب نہیں ملے گا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو ریا کے طور پر اس نے نماز پڑھی، اس نے ثواب مرتب نہیں ہوگا، البتہ وہ رعایت شرائط و ارکان کی ہے، اس لیے صحت نماز کا حکم ہوگا۔ تو اس کا مطلب دونوں نوع مختلف ہیں، تو دونوں نوع مختلف ہیں تو لفظ حکم جو ہے وہ مشترک ہو گیا دونوں میں۔ تو مجاز تو ہو ہی گیا ہے، مجاز کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ محل کلام کی دلالت کی وجہ سے جب حقیقت متروک ہو گئی تو مجاز تو ہو ہی گیا۔ وہی فرماتے ہیں والحکمان مختلفان، دونوں حکم یہ مختلف ہیں، ایک دوسرے کے بغیر پایا جا سکتا ہے۔ فصار الحکم بعد کونہ مجازن، تو مجاز تو پہلے ہی تھا یہ، بعد کونہ مجازن، اور مشترکن جو ہے وہ سارا کی خبر ہے۔ تو اس کا مطلب ترجمہ ہوگا کہ حکم تو مجاز تو تھا ہی، مجاز ہونے کے بعد اب حکم مشترک بھی ہو گیا، مطلب حکم دونوں میں مشترک ہے کہ حکم اخروی بھی مراد ہو سکتا ہے، حکم دنیاوی۔ تو مجاز ہونے کے بعد حکم مشترک ہو گیا، فلا یعم، تو اب ہمارے نزدیک اس میں عموم نہیں ہوگا، فلا یعم تو یہ عام نہیں ہوگا۔ اما عندنا رہا ہمارے نزدیک تو فلأن المشترک لا عموم لہ، تو چونکہ مجاز مشترک ہے یہ، تو مشترک کے لیے کوئی عموم نہیں ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِي، اور امام شافعی کے نزدیک بھی یہاں عموم نہیں ہوگا، اس لیے کہ فَلِأَنَّ الْمَجَازَ، تو مجاز مشترک ہے یہ، تو مشترک کو ہم نے لے لیا کہ مشترک کے لیے عموم نہیں، مجاز کو امام شافعی نے لے لیا کہ مجاز کے لیے کوئی عموم نہیں، اس کا مطلب دونوں کے نزدیک عموم نہیں۔ اب جب دونوں کے نزدیک عموم نہیں ہے تو ایک ہی مراد ہوگا۔ فَإِذَا ثَبَتَ الْأُخْرَوِي اجماعاً، اور بالاجماع جب اخروی ثابت ہو گیا کہ اخروی مراد ہے، حکم اخروی، تو لم یثبت الآخر، تو دوسرا ثابت نہیں ہوگا۔ کذا فی التنقیح، ایسی تنقیح میں ہے، وتمامہ فی شرحنا علی المنار، اور مکمل گفتگو ہماری منار کی شرح میں ہے۔ واما الحکم الدنیوی، فرماتے ہیں کہ حکم اخروی ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ حکم دنیاوی تو مراد نہیں ہے جو صحت و فساد ہے۔ تو اب اگر کسی نے بھول کر یا خطاً کھا لیا نماز میں تو فساد صلاۃ کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ تو حکم دنیاوی ہوا، ہاں، اور حکم دنیاوی جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بالاجماع حکم اخروی مراد ہے۔ بتا دیں، اور رہا حکم دنیاوی، فَإِنْ وَقَعَ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ، تو اگر معمور بہ کے ترک میں واقع ہوا تو معمور بہ کو چھوڑ دیا، جیسے نماز معمور بہ ہے تو نماز کے ترک میں واقع ہو گیا تو لم یسقط، تو حکم دنیاوی ساقط نہیں ہوگا، یعنی حکم دنیاوی لم یسقط تو یہ ساقط نہیں ہوگا، بل یجب تدارکہ، بلکہ اس معمور کی بھرپائی ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑ دی کسی نے، تو نماز چھوڑ دی بھول کر، تو ایسا تھوڑی ہے کہ یعنی اب یہ ساقط ہو گئی ہو، یہ ساقط نہیں ہوگی، یہ حکم ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تدارک واجب ہے کہ وہ اس کو پڑھے۔ مان لیجیے اگر وقت نکل گیا تو تب بھی جو ہے یہ قضا نماز پڑھے گا۔ فرماتے ہیں وَيَحْصُلُ الثَّوَابُ الْمُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، اور اس پر مرتب ہونے والا ثواب بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ حاشیے میں اگر ہم دیکھیں تو حاشیے میں فرماتے ہیں کہ لا کے ساقط کرنے سے، یعنی یحصل وہ لا کے ساقط کرنے کے ساتھ ہے، وَيَحْصُلُ ہے یہ کہ معمور بھی فعل پر جو ہے مرتب ہونے والا ثواب حاصل ہو جائے گا کہ جس معمور بھی کو اس نے ترک کر دیا ہے، تو اگر اس کو بعد میں ادا کر لے تو وہ ثواب
اسے مل جائے گا۔ بات یہ ہوگی کہ اگر وقت میں ادا کرے گا تو ادا کا ثواب ملے گا، اور وقت کے باہر ادا کرے گا تو قضا کا ثواب ملے گا، البتہ ثواب کا ترتب ہو جائے گا۔ او فعل منہی عنہ، تو بتا رہے ہیں یا منہی عن کے ارتکاب میں پڑ گیا، تو منہی عن کے ارتکاب میں اگر کوئی پڑ گیا، مثلاً شراب پی لی یا زنا کر لیا، تو فَإِنْ أَوْجَبَ عُقُوبَةً كَانَ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِهَا، تو منہی عن کے فعل میں کوئی پڑ گیا تو اگر وہ منہی عن ایسا ہے کہ جو سزا کو لازم کر دیتا ہے، تو اب اس یعنی کہ اگر کسی نے بھول کر جو ہے وہ شراب پی لی، تو شراب پی لی تو اب شراب کا پینا چونکہ دنیاوی سزا کو واجب کر دیتا ہے، تو اب اس سزا کے ساقط کرنے میں یہ شبہ ہو جائے گا۔ تو اس میں شبہ ہوا کہ یہ سزا ساقط ہوگی یا نہیں، تو جب ساقط ہونے میں یہ شبہ ہو گیا، والحدود تدرأ بالشبہات، اور حدود جو ہے وہ شبہات کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے حد قائم نہیں کی جائے گی۔ فمن نسی صلاۃً او صوما او حجا، اب یہ جو تفریع ہے فمن نسی صلاۃً، تو حاشیے میں دے رہے ہیں کہ یہ معمور بھی کے ترک میں کوئی پڑ جائے، یعنی معمور بھی کو چھوڑ دے، اس کی یہ تفریع ہے۔ تو جس نے نماز کو بھول گیا، مطلب نماز نہیں پڑھی، یا روزے کو بھول گیا، او حجن یا حج یا زکوٰۃ یا کفارے کو یا نذر کو بھول گیا، تو معمور بھی کے ترک میں یہ پڑ گیا، تو ایسے نہیں کہ وہ حکم ساقط ہو جائے، حکم ساقط نہیں ہوگا بلکہ تدارک واجب ہے۔ فرماتے ہیں وجب علیہ قضاؤہ، اس پر اس کی قضا واجب ہے بغیر کسی اختلاف کے، کیونکہ حکم دنیاوی ساقط نہیں ہوتا بلکہ یہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَقَضَى لَوْ وَقَفَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ غَلَطًا يَجِبُ الْقَضَاءُ اتفاقاً، فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اگر بغیر عرفہ کے وقوف کیا، کیونکہ عرفہ جو ہے، وقوف عرفہ یہ حج میں فرض ہے، طواف زیارت اور وقوف عرفہ یہ دو رکن ہیں، اس میں اگر بغیر وقوف عرفہ کے یہ ٹھہرا اور غلطی سے، تو غلطی سے بغیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے یہ ہوا ہے تو بالاتفاق قضا واجب ہے۔ حاشیہ میں یہ دے رہے ہیں کہ اس میں کلام یہ ہے کہ گفتگو تو نسیان کے بارے میں چل رہی تھی، نہ کہ غلط کے بارے میں، یا غلطی سے چھوٹ گیا اس سے وقوف عرفہ، تو ممکن ہے یہ جواب دیا جائے کہ مقصود یہ ہے کہ یہاں فرع کی نظیر ہے، یہ مطلب جیسے وہاں نسیان ہو جا رہا ہے یہاں غلطی سے ہو جا رہا ہے، تو فرع کی نظیر ہے۔ ہم مثال تھوڑی کہتے ہیں کہ فَإِنْ وَقَعَ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ کی یہ مثال ہے، بلکہ اس کی جو مثال، اس کی جو فرع ہے اس فرع کی نظیر ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ، تو یہ بھی جو ہے فرع ہے معمور بھی کے ترک میں اگر کوئی پڑ جائے، تو جس نے ایسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھی کہ جو نجاست مانع جواز صلاۃ ہے، تو بھول کر نماز اس نے پڑھ لی، کیونکہ حکم یہ تھا کہ تم طہارت کے ساتھ نماز پڑھو، تو وہی معمور کو ترک کر دیا، نجاست کے ساتھ نماز پڑھی۔ او نسیہ رکن من ارکان الصلاۃ، یا نماز کا کوئی رکن بھول گیا، تو معمور بھی تو یہ تھا کہ نماز کو جو ہے کامل ادائیگی کے ساتھ جو ہے ادا کرو۔ او تیقن الخطأ فی الاجتہاد فی الماء والثوب، ہاں کسی کے پاس پانی یا کپڑا ہے، اب پانی یا کپڑا ہے تو پتہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس نے تحری کی، اب تحری میں اس کا اجتہاد یہ ہوا کہ چلو پاک ہے، تو پانی سے وضو کر لیا اور کپڑے میں نماز پڑھ لی، ہاں تو نماز پڑھ لی یا اس سے وضو کر لیا، بعد میں اس کا اجتہاد میں اسے یقین ہو گیا کہ مجھ سے اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے، تحری میں خطا ہو گئی ہے، تو اب خطا کا یقین ہو گیا بعد میں، تو بعد میں اگر خطا کا یقین ہو گیا تو اس صورت میں وہ دوبارہ جو ہے نماز پڑھے گا، کیونکہ دنیاوی حکم ساقط نہیں ہوگا، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ فرماتے ہیں او کیا ہے مانع جواز صلاۃ، ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھی تب بھی یہ اسی کی فرع ہے، یا کوئی نماز کا کوئی رکن بھول گیا،
و تیقن الخطا، یا خطا کا یقین ہو گیا پانی اور کپڑے میں اجتہاد میں، یعنی تو پانی اور کپڑے کے اندر جو اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد میں خطا کا یقین ہو گیا۔ وقت الصلاۃ والصوم، ایسے ہی یہ نماز یا روزے کا وقت ہے یا نہیں، اس نے تحری کی، پھر جو ہے وقت سمجھ کر جو ہے نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا، بعد میں خطا کا یقین ہو گیا، تو اب اس صورت میں وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، دوبارہ روزہ رکھے گا۔ وہی فرماتے ہیں کہ یہ اسی کی تفریع ہے۔ او نسیہ نیت الصوم، یا روزے کی نیت کرنا بھول گیا، تو روزے کی نیت یہ بھول گیا، ہاں مطلب کیا ہے روزے کی نیت بھول گیا، تو حاشیے میں دے رہے صام بلا نیت، بغیر نیت کے روزہ رکھ لیا اس نے، دوبارہ رکھے گا۔ وتکلم فی الصلاۃ ناسیا، یا بھول کر نماز میں گفتگو کر لی، تو اب اس صورت میں جو ہے یہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ ومما، اب یہ تو وہ مسئلے تھے کہ جہاں پر حکم ساقط نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کا جو ہے تدارک واجب ہے، فرماتے ہیں اب ان میں سے کہ جہاں پر نسیان میں حکم ساقط ہو جاتا ہے، ان مسئلوں میں سے ایک یہ ہے کہ لو اکلا او شریبا ناسین فی الصوم، کہ روزے میں بھول کر کھا پی لیا، او جامع، یا جمع کر لیا، تو لم یبطل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوگا، تو حکم یہاں پر ساقط ہو جا رہا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ او اکلا ناسین فی الصلاۃ، تو بتا رہے یا نماز میں بھول کر کھا لیا، تو نماز میں بھول کر کھا لیا تب طلوع، یہاں نماز باطل ہو جائے گی، اس کا مطلب یہاں حکم ساقط نہیں ہوگا، نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ پڑھے گا۔ ولو سلم ناسین فی الصلاۃ الرباعیۃ علی رأس الرکعتین، اب یہ کہ یہاں ملا جلا کر مسئلے ذکر کر دیے کہ کہیں پر جو ہے حکم ساقط ہو جا رہا ہے کہ روزہ دوبارہ رکھنا نہیں پڑے گا، کہیں نماز باطل ہو جا رہی ہے کہ حکم جو ہے وہ ساقط نہیں ہو رہا ہے، تو ایک قاعدہ بتائیں گے آگے کہ اس قاعدے کے تحت جو ہے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمانے ولو سلم ناسین فی الصلاۃ الرباعیۃ علی رأس الرکعتین، اگر 2 رکعت پر 4 رکعتی نماز میں بھول کر سلام پھیر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھنا ہے اور 2 رکعت پر اس نے سلام پھیر دیا، تو ہوگا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب لو کا جواب کہاں ہے؟ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ جواب و لو ساقط، یہاں لو کا جواب جو ہے وہ ساقط ہے، اس کا مطلب لو کا جواب ہے وہو لا تبطلوا، جواب ہوگا لا تبطلوا، یعنی 4 رکعتی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا بھول کر تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو یہ آگے قاعدے کے تحت بتائیں گے۔ والناسی والعامد فی الیمین سواء، اور وہ نسیان والا اور جان بوجھ کر جو ہے کوئی کام کرنے والا یہ یمین میں برابر ہے، اس کا مطلب اگر کوئی بھول کر جو ہے قسم اٹھائے یا جان بوجھ کر قسم اٹھائے وہ ہے قسم ہو جائے گی۔ وقذا فی الطلاق، ایسے ہی طلاق میں ناسی اور عامد برابر ہے، اس کا مطلب کوئی نسیاناً طلاق دے تب بھی وقوع طلاق ہو جائے گا، یا جان بوجھ کر دے تب بھی۔ فرماتے لو قال زوجتی طالق ناسیا ان له زوجتن، کسی نے کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہے، یہ بھول گیا کہ اس کی بیوی ہے، تو یہ سمجھ گیا کہ میں صاحب بیوی ہوں اور کہہ دیا کہ میری بیوی کو طلاق ہے، تو نسیاناً یا طلاق دے رہا ہے تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ طلاق میں نسیان اور عمد برابر ہیں۔ وقذا فی الطلاق، ایسے وقذا فی العتاق، ایسے آزاد کرنے میں اگر کوئی کسی نے کہہ دیا کہ عبدی حر، میرا غلام آزاد ہے، یہ بھول گیا کہ میرے پاس جو ہے غلام بھی ہے، تو جو ہے آزادی واقع ہو جائے گی۔ وقذا فی محظورات الاحرام، ایسے ممنوعات احرام میں کہ اگر کسی نے یہ بھولتے ہوئے کہ وہ احرام میں ہے کوئی جنایت کر لی تو دم واجب ہو جائے گا۔ وقد جعل له اصلا فی التحریر فقال ان کان معه مذکر ولا داعیۃ له، ہاں، اور اس کے لیے ایک اصل مقرر فرمائی ہے تحریر کے اندر، تو کتاب التحریر میں ایک قاعدہ اس کے لیے بیان کیا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ ان کان معه مذکر، کہ اگر نسیان کے ساتھ کوئی یاد دلانے والا بھی ہے، ولا داعیۃ له، اور نسیان کا کوئی داعی نہیں ہے،
تو مذکر ہے اور داعی نہیں ہے۔ کیسے؟ تو فرماتے کا اکل المصلی، جیسے کہ مصلی کا کھا لینا، نمازی کا کھا لینا، تو نماز کے کسی رکن میں یہ بھول کر کہ وہ نماز میں ہے، نماز کو بھول گیا، تو اب اس کا یہ کھا لینا، اس کا یہ عذر نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ یعنی عذر کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ کیونکہ یہاں مذکر موجود ہے، اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہاں نماز کی جو حالت ہے یہ یاد دلا رہی ہے کہ جو ہے یہاں کھانے ہونے کی حالت نہیں ہے، یہ تو مذکر موجود ہے، اور کھانے کا کوئی داعی بھی نہیں ہے یہاں پر، کہ نسیان کا کوئی داعی بھی نہیں ہے جو بھلا دے نماز میں۔ تو ہاں، تو نسیان کا کوئی داعی بھی نہیں ہے، یا نسیان کا یعنی جو یہ کھا رہا ہے نسیانن، تو کھانے کا کوئی داعی بھی نہیں ہے، اور مذکر موجود ہے یہاں پر کہ جو حالت بتا رہی ہے، اس لیے جو ہے یہاں اس کو معذور نہیں رکھا جائے گا، بلکہ یہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے وہ حکم ساقط نہیں ہوگا، اس پر دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ فرمانے لم یسقط، حکم ساقط نہیں ہوگا، لتقصیرہ، اس کی کوتاہی کی وجہ سے، بخلاف سلامہ فی القعدۃ، اوپر یہ مسئلہ آیا نا کہ 4 رکعتیں نماز میں 2 رکعت پر اگر کسی نے سلام پھیر دیا بھول کر، تو نسیاناً اگر سلام پھیر دیا تو فرماتے ہیں برخلاف اس صورت کے، سلامہ فی القعدۃ، یعنی اگر قاعدہ اولا میں سلام پھیر دیا یہ سمجھ کر کہ قاعدہ آخرہ ہے، یہاں نسیان عذر رکھا جائے گا اور نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قاعدہ ہے یہ تو محل سلام ہے ہی، قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ آخرہ وہاں تو سلام پھیرا جاتا ہے، اور تو جب یہاں قاعدہ وہ محل سلام ہے تو داعی ہوا یہاں پر، یہی تو داعی ہے جو یہ بتا رہا سلام پھیر دو، تو یہ داعی ہوا یہاں پر، اور یہاں مصلی کی کوئی ایسی ہیئت بھی نہیں ہے جو اسے یہ بتا دے کہ یہ قاعدہ اولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ ایک سے ہیں، تو مذکر یہاں پر نہیں ہے اور داعی موجود ہے۔ تو جہاں پر ایسا ہو تو وہاں پر جو ہے وہ اسے معذور رکھا جاتا ہے، اور کیا ہے وہ نماز اس کی فاسد نہیں مانی جاتی، یعنی حکم ساقط وہ ہو جاتا ہے اور نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں او لا معہ مع داعٍ، یہ اسی کی مثال بن جائے گی، یعنی وہی قاعدے میں سلام پھیر دیا تو یہاں پر داعی کی موجودگی میں یعنی کیا ہے نسیان کے ساتھ ہے، تو حاشیے میں ہم دیکھتے ہیں پوری عبارت ہے او لا مع النسیان مذکر مع داعٍ نسیان، تو نسیان کے داعی کی موجودگی میں نسیان کے ساتھ مذکر نہیں ہے، اس کا مطلب داعی تو موجود ہے لیکن مذکر نہیں ہے، جیسے کہ ابھی والی یہ مثال گزری، یا دوسری مثال کا اکل الصائم، جیسے کہ روزے دار کا کھانا، کیونکہ روزے دار روزے میں ہے تو وہاں کوئی خاص حالت نہیں ہے جو اسے یاد دلائے کہ بھائی تو روزے میں ہے، تو اس کوئی خاص حالت تو ہے نہیں جو یاد دلائے، اس لیے یہاں مذکر نہیں ہے، لیکن نسیان کا داعی ہے، یعنی بھلانے کی والی چیز موجود ہے یہاں، کیونکہ وہ کیا ہے کہ یعنی بھوک کی جو اسے تپش ہے تو یہ بھوکا ہے، تو جب انسان بھوکا ہے تو اب اس کا بھوکا ہونا یہ داعی ہے کہ وہ اسے جو ہے بھلا دے گا کہ وہ روزے میں ہے، تو نسیان کے داعی کے ساتھ یہاں مذکر نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے فساد صوم کا سبب نہ ہوگا، تو حکم ساقط ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی حکم ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فساد کا حکم نہ لگے گا۔ تو کا اکل الصائم، جیسے روزے دار کا یہ کھا لینا بھول کر، تو سقط یا حکم ساقط ہو جائے گا، اس کا مطلب جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ او لا ولا، او لا ولا کا مطلب حاشیے میں دیکھتے ہیں، او لا مع النسیان مذکر ولا داعی لا، یعنی نسیان کے ساتھ مذکر بھی نہیں ہے داعی بھی نہیں ہے، تو پیچھے والی صورت میں داعی کی موجودگی میں مذکر نہیں تھا تو وہاں حکم ساقط ہے، تو جہاں داعی بھی نہ ہو وہاں تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہمیں 3 صورتوں میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں پر مذکر ہو، مذکر کا معاملہ ہے، جہاں پر مذکر ہو تو وہاں اگر نسیان طاری ہو جائے تو معذور نہیں رکھا جائے گا، اور مذکر نہ ہو، اب چاہے داعی ہو یا نہ ہو، اگر مذکر نہیں ہے تو وہاں معذور رکھا جائے گا۔
فرماتے ہیں فاولا، تو بدر جو اولا جو ہے یہاں حکم ساقط ہو جائے گا، وہ معذور ہوگا، جیسے کا ترک الذابح التسمیۃ، جیسے کہ ذبح کرنے والا وہ بسم اللہ کو ترک کر دے، تو بسم اللہ کو اگر اس نے چھوڑ دیا تو یہاں پر داعی بھی نہیں ہے، یعنی بسم اللہ کے ترک کا کوئی داعی بھی نہیں ہے، اور یہاں یعنی بسم اللہ کو یاد دلانے والا اور جو ہے زبان پر جاری کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب مذکر بھی نہیں ہے، تو بسم اللہ کو بھلانے والے بھی کوئی چیز نہیں ہے، داعی بھی نہیں ہے، اور یاد دلانے والے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہاں پر مذکر اور داعی کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر اسے معذور رکھا جائے گا اور اس کا وہ ذبیحہ حلال ہوگا مسلمان۔ لیکن حاشیے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں اشکال ہو جائے گا، کیوں کہ یہاں پر جو یہ کہا ہے کہ یہاں پر داعی بھی نہیں ہے اور مذکر بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حیوان کا قتل کرنا پایا جاتا ہے جب ذبح کیا جاتا ہے تو یہ تو خوف اور ہیبت پیدا کر دیتا ہے، اس میں انسان کی حالت بدل جاتی ہے، کیونکہ جب قتل ہوتا دیکھتا ہے تو طبیعت متنفر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ذبح کو اچھا نہیں سمجھتے، کہ جن کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے اور حیوان کو تکلیف دے آنے سے انہیں بھی جو ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اب جب ایسا معاملہ ہے تو جب ایسی حالت بن جائے گی خوف و ہراس کی، تو اس صورت میں تسمیہ کا بھولنا ممکن ہو جائے گا، جب بھولنا ممکن ہو گیا تو داعی ہے تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہے اور بالکل تیار ہے، تو یہ ہاتھ میں چھری ہونا اور اس کا تیار ہونا یہ بسم اللہ کو یاد دلانے والا ہے، تو مذکر بھی موجود ہے یا داعی بھی موجود ہے، لیکن وہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بسم اللہ کو اگر اس نے ترک کر دیا تو یعنی معنن جو ہے یہاں پر، کیونکہ اس کا ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ ہے، اس لیے جو ہے یہ معذور رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمِن مسائل النسیان لو نسی المدیون الدین حتی ماتا، اب نسیان کے مسائل میں سے یہ ہے کہ اگر مدیون دین کو بھول گیا، مدیون دین کو بھول گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، فَإِن كَانَ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضًا، تو اگر وہ دین مبیع کا ثمن تھا یا قرض تھا تو لم یؤاخذ بہ، تو اب اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یعنی مبیع کا ثمن جو ہے وہ ادھار ہوتا ہے، ایسی قرض لے کر انسان جو ہے بعد میں دیتا ہے، تو یہاں پر مذکر موجود نہیں ہے اور کوئی داعی بھی نہیں ہے کہ جو اس بات پر ابھارتا ہو، تو اس لیے جو ہے یہاں پر اسے معذور رکھا جائے گا، اگر یہ مر گیا ہو نسیان کی وجہ سے معذور رکھا جائے گا، اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ غَصَبًا، اور اگر غصب کے طور پر تھا وہ جو دین تھا تو اب اس سے مواخذہ لیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انسان غصب کرے، اس لیے کہ اگر غصب کر رہا ہے تو پہلی بات تو یہ غصب ہی جائز نہیں، پھر غصب کر کے اگر اسے پھر بھول جائے تو اس سے پھر مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر حاشی میں ہم دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ ہاں خانیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی آدمی مر گیا اور اس پر دین تھا جس کو وہ بھول گیا اور وارث کو علم ہے، تو وارث جو ہے وہ دین ادا کرے گا میت کے مال سے، اور اگر یہ وارث بھی بھول گیا یہاں تک کہ یہ بھی مر گیا تو اب وارث سے پھر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وارث نے تھوڑی دین لیا ہے، دین تو اس نے لیا ہے اور یہ ظالم بھی نہیں ہے۔ ہاں تو یہ صورت ہے کذا فی الخانیہ ومنہا لو علم الوصی بان الموصی اوصى بوصایا، اب بتا رہے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ وصی کو یہ علم ہے کہ موصی نے کچھ وصیتیں کی ہیں، لکنہ نسی مقدارہا، لیکن یہ ان کی مقدار کو بھول گیا، کہ جیسے 5 لوگوں کو وصیت کی ہے کہ یہ 5 لوگوں کو مال دے دینا، اب کس کا کتنا کس کو دینا یہ بھول گیا، مقدار بھول گیا، تو وحکمہ فی وصایا خزانۃ المفتین، تو خزانۃ المفتین کے کتاب الوصایا میں اس کا حکم ہے، لیکن علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں حکم یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ان تمام یعنی جن کے لیے وصیت کی گئی ہے موسیٰ لہم، تو موسیٰ لہم سے وہ اجازت لے کہ میں جتنا تمہیں دے دوں تو اتنا تم لے لینا، تو وہ ان کو جتنا چاہے دے دے
اگر وہ اسے اجازت دے دیں تو اس کے لیے انہیں جتنا چاہے اتنا دینا جائز ہے، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو یہ اچھا ہے۔ ہاں، وَأَمَّا الْجَهْلُ فَحَقِيقَتُهُ عَدَمُ الْعِلْمِ، فرماتے ہیں کہ جہل کی حقیقت یہ ہے کہ عدم العلم، اما من شانہ العلم، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف سے علم نہ ہونا کہ جس کی شان سے علم حاصل کرنا ہو، مطلب جو علم حاصل کر سکتا ہو تو پھر اس کے پاس علم نہ ہو تو کہتے ہیں جہالت ہے۔ تو جہل کی تعریف یہ عدمی تعریف ہوئی۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ فَإِنْ قَارَنَا اعتقاد النقیض، تو اگر یہ جہل نقیض کے اعتقاد سے مقارن ہو، تو نقیض کے اعتقاد سے مقارن ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر یہ یقین کے اعتقاد نقیض کے اعتقاد کے ساتھ مقارن ہے تو اب یہ جہل مرکب کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ وہ جانتا ہے حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب غیر مطابق جو نقیض ہے، تو غیر مطابق جو واقع کے مطابق نہیں ہے، اس کے اعتقاد کا یہ علم رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب نقیض کا اعتقاد یہاں متصل ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جان رہا ہوں حالانکہ یہ جانتا نہیں ہے حقیقت میں، تو یہ جہل مرکب ہوگا، فہو مرکب۔ تو ایک تو اسے علم نہیں ہے، پھر اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ اسے علم نہیں ہے، تو عدم علم کا علم نہیں، اور اوپر سے جو ہے ایک شروع والا علم نہیں، تو دو جو ہے اس کی جہالت ہو گئی، تو یہ جہل مرکب ہو گیا۔ وہو المراد بالشعور بالشیء، اور کسی علی خلاف ما ہوا بھی، تو جس کے ساتھ کوئی چیز ہے، مطلب ما ہوا بھی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جو ہے اس کے خلاف کسی چیز کے شعور کر لینا، کسی چیز کا اعتقاد کر لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاف واقع کسی چیز کا شعور اعتقاد، یہ جو ہے جہل مرکب ہوتا ہے، کیونکہ خلاف واقع ہے، اور واقع کے مطابق کسی چیز کا شعور ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو جہل بسیط ہے، وہ مان رہا ہے کہ ہاں میں جاہل ہوں، وَإِلَّا فَبَسِيط، ورنہ تو وہ بسیط ہے، اور یہی مراد ہے بسیط سے کہ بعدم الشعور، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاف واقع پر کسی چیز کا شعور نہ ہو، تو خلاف واقع کا وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، تو یہ جہل بسیط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں شعور اور عدم شعور سے جو مراد لیا جاتا ہے نا وہ بتا دیا یہاں پر۔ واقسامہ علی ما ذکرہ الاصولیون، اور جہل کی قسمیں، فرماتے ہیں کہ جہل کی قسمیں جیسے کہ اصولیین نے ذکر کیا ہے اور جیسے کہ منار میں ہے، وہ 4 ہیں، لیکن منار میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جہل کی 3 قسمیں ہیں، 4 نہیں ہیں۔ جہل کی 3 قسمیں، ایک جہل باطل کہ جو عذر کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور دوسرا یعنی پھر اس جہل باطل کی 4 قسمیں ہیں، تو جہل باطل پہلی قسم، اور دوسرے موضع اجتہاد میں جہل، اور تیسری دارالحرم میں جہل، تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں جو پہلی ہے جہل باطل، اس جہل باطل کی 4 قسمیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جہل کی 3 قسموں میں سے جو پہلی ہے جہل باطل، اربعۃ، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ تو جہل باطل، پہلی قسم جہل باطل، یعنی جو 3 قسمیں ہیں ان 3 قسموں میں سے پہلی جہل باطل ہے، لا یصلح عذرا فی الآخرہ، جو آخرت میں عذر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو آخرت کی قید کیوں لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی احکام میں وہ انسان معذور رکھا جاتا ہے، جیسے کہ اگر ذمہ ہے تو ٹیکس کوئی دے رہا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جاتا، لیکن آخرت میں اسے معذور نہیں رکھا جائے گا، آخرت میں یہ سزا پائے گا۔ تو آخرت میں عذر کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ جہل باطل، یعنی بالکل باطل جہل ہے یہ۔ کا جہل الکافرتی، اب جہل باطل ہے کیا؟ تو اس کی 4 صورتیں بتانے۔ جہل باطل ہے کا جہل الکافرت بصفات اللہ تعالی و احکام الآخرت، جیسے کہ اللہ کی صفات اور آخرت کے احکام سے کسی کافر کا جاہل ہونا، تو کسی کافر کا جاہل ہونا۔
کافر ہو یا کافر، کسی کافر کا جاہل ہونا تو یہ جہل باطل تو ہے۔ اب اگر کوئی کافر یہی ٹیکس دے دے تو آخرت میں وہ دنیا میں تو وہ معذور ہو جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن آخرت میں نہیں۔ تو چاروں میں یہی بات ہوگی کہ آخرت میں عذر کی صلاحیت نہیں رہے گا چاروں قسموں میں۔ تو پہلی قسم ہو گئی۔ اب اسے معذور کیوں نہیں رکھا جائے گا جو جہل باطل کی پہلی قسم ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو اللہ کی صفات اور اخروی احکام کا منکر ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں ناآشنا ہوں، تو یہ مکابرہ ہے اس کا، اور یہ عناد ہے، کیونکہ وحدانیت الہی اور ربوبیت ایزدی پر دلائل واضح ہو چکے ہیں۔ تو کیونکہ کسی پر یہ مخفی نہیں ہے کہ اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کسی پر مخفی نہیں ہے، ایسی رسول کی حقانیت قرآن وغیرہ معجزات سے جو ہے ثابت ہو گئی ہے۔ تو اب تو کافر جو معاند ہوتا ہے وہ اسے حق کا معترف ہے، وہ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں میں تو یقین ہے لیکن جو منکر ہیں یہ وہ ظلم اور علو کے اعتبار سے، تو ظلم اور دشمنی کی وجہ سے یہ منکر ہیں۔ تو پتہ نہیں پھر یہ جہل نہیں ہے، بالکل باطل جہل ہے، تو تبھی تو جہل باطل کہہ رہے ہیں، یہ عذر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پہلی اس کی قسم ہو گئی وجہل صاحب الہوا، ایسی خواہش والے حضرات کا جہل، تو جیسے ان کا جہل ہونا حاشیے میں دے رہے ہیں اللہ کی صفات سے ان کا جاہل ہونا، وہ صاحب خواہش کون ہے، یعنی جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، جیسے مجسمہ ہیں، کرامیہ فرقے ہیں، تو اللہ کی صفات کے حدوث کے قائل ہو گئے، اور جیسے فلاسفہ جو صفات باری کو ثابت نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے بلا علم کے، قادر ہے بغیر قدرت کے، تو یہ ہے۔ اور جیسے کہ بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر اور سوال منکر نکیر اور میزان صراط، حوض، شفاعت وغیرہ سب کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے جاہل ہونا۔ تو دو جہل ہو گئے، تو پہلا والا جہل تو بالکل جو ہے وہ عذر نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ جہل مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو جاہل ہیں یہ قرآن کی تعویل کر کے ہیں، یعنی جو یہ بھی فرقے ہیں تو یہ تعویل کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے ان کا عذر بھی بالکل صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ وَجَهْلِ الْبَاغِي حَتَّى يَضْمَنَ مَالَ الْعَدْلِ إِذَا أَتْلَفَهُ، ایسی باغی کا جاہل ہونا، اس کا مطلب باغی کون ہوتا ہے؟ الَّذِي خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْحَقِّ، جو برحق امام کی فرما برداری سے نکل جائے، ظَانًّا أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں حق پر ہوں۔ تو جو انسان وہ امام برحق کی بغاوت اور مخالفت پر نکل پڑے اسے باغی کہتے ہیں۔ تو اب اگر باغی وہ عادل انسان کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے تو اب وہ ضامن ہوگا، یعنی اس کے جہالت جو ہے وہ عذر کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ تو باغی کا جاہل ہونا یہاں تک کہ اگر فرماتے ہیں یہ عادل کے مال کا ضامن ہوگا جب اس کو ہلاک کر دے۔ وَجَّهَ لِمَنْ خَالَفَ فِي اجتہادِهِ الکتاب او السنۃ المشہورۃ والاجماع، اور یہ جہل باطل کے جو آخرت میں بالکل بھی عذر کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی جو ہے چوتھی قسم ہے۔ تو اس انسان کا جاہل ہونا کہ جو اپنے اجتہاد میں کتاب و سنت مشہور یا اجماع کی مخالفت کرے، تو ہاں تو اب وہ مخالفت پر اتر آئے، اور یہ مخالفت جو کرے گا تو وہ یعنی حدیث غریب پر عمل کرتے ہوئے، کتاب و سنت کی مخالفت سنت غریب پر عمل کرتے ہو رہی ہے، تو یہ بالکل بھی عذر نہیں ہوگی۔ کل فتویٰ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہاں یہ فرمایا، تو جیسے کہ ام ولد کی بیع کا فتویٰ دینا، تو ام الولد کی بیع کا فتویٰ دینا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں ام ولد کی بیع کرتے تھے، تو یہ جو روایت ہے یہ غریب ہے اور حدیث مشہور کے خلاف ہے کہ حضور نے یہ بھی تو فرمایا اعتقها ولدها،
کہ ولد کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا، تو جب آزاد کر دیا تو بیع کس بات کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت غریب پر عمل کرتے ہوئے سنت مشہور کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ ایسے جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو چھوڑنا کہ اس نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا حدیث کی وجہ سے، یہ آیت کے خلاف ہے، لیکن لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو یہ کتاب کے مخالف ہے۔ تو اپنے اجتہاد میں کتاب و سنت یا اجماع کے جو مخالفت کرے تو اس کا جہل بھی مسموع نہیں ہے، یعنی اسے معذور نہیں رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں والثانی، یہاں سے انشاءاللہ کل ہوتا ہے۔